عملہ ہے جو صبح شام سمندر میں ترسیلات کا کام کرتا ہے. نہ صرف ان کے لیے ری ایشورنس ہے بلکہ جو انٹرنیشنل سی فیئررز ہیں, so we have been actually providing them also lot of services کہ وہ بھی ہمارے پریزنس کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. پچھلے مہینے آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ گولڈ آٹم نامی ایک جہاز تھا جس پہ آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا عمان کے قریب. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کے کوئی کرو ممبرس تھے. ہمارا قریب ترین جہاز تقریباً 130 میل پہ تھا. جب ہمیں انفارمیشن ملی تو وی امیڈیٹلی ڈسپیچڈ آور شپ. اس نے جا کے وہاں پہ نہ صرف اس کی آگ بجھائی بلکہ 18 جو کرو ممبرس تھے ان کو بحفاظت ریسکیو بھی کیا. ہماری اطلاع کے مطابق جہاں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا بھارتی بحریہ کا جہاز صرف 30 میل پہ تھا. تو یہ جو خود ساختہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اور اب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے نیٹ سیکیورٹی پارٹنر, یہ ہے اس کی اصل حقیقت. چند روز پہلے ایک فنی خرابی کا شکار ہونے والا جہاز ایم وی گوتم آپ نے نیوز میں فالو کیا ہوگا, جس کے اندر سب کرو ممبرز بھارتی تھے. اس کے ریسکیو کے لیے اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان میری ٹائم شپ کشمیر کو ڈسپیچ کیا اور اس نے افیکٹولی ٹائم پہ پہنچ کے اس کو جو بھی اسسٹنس چاہیے تھی وہ پرووائڈ کی. اور یہ جیسے میں نے پہلے کہا ایک حقیقت ان کی ہے, کشمیر ریسکیوڈ انڈیا. تو ایک حقیقت میں نے آپ کو ان کی بتائی اور ایک ہماری حقیقت آپ کے سامنے مختصراً میں نے بیان کر دی. حضرات, بحر عرب, خلیج عمان اور بحر ہند میں میری ٹائم سیکیورٹی, دہشت گردی کی روک تھام اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف بھی ہم بہت کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. جسٹ فار انفارمیشن آف دی ہاؤس کہ 2025 میں صرف جو ہمارا کیش تھا منشیات کا, اس کی نیٹ ورتھ جو ہے 1.3 بلین, 1.3 ارب US ڈالر بنتی ہے. 1.3 بلین US ڈالر. اب یہ ایسے بیٹھے بیٹھے تو حاصل نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے کچھ سرویلنس ہے, کچھ انٹیلیجنس ہے, کچھ اپنے ایریاز کی صحیح طریقے سے سرویلنس کو مینٹین کر کے وہاں پریزنس مینٹین کرنا ہے, جس کے بغیر یہ کام ہونا مشکل ہے. اب یہ منشیات کی جو جنگ ہے یہ گلوبل لیول پہ all are fighting. ہمارے تو واٹر سے باہر جا رہی ہے. So we rightly claim کہ we are doing this for the generations to come, not for only our generations but the generations of the entire globe. یہی کسی اور شورز کے اوپر لینڈ کرتی, you can just imagine کہ یہ کس طرح کے consequences ان لوگوں کے لیے کیا تھے. آخر میں جسٹ وائنڈ اپ سر, میں آپ سب کی وساطت سے دشمن کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کال و فیل سے ذمہ داری کا ثبوت ہے. تاہم اگر ویسا کرنے سے گریزا رہے گا تو پاکستان نیوی کے ہاتھوں ہمیشہ ایسی ہی ہزیمت اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.